عنایا ایک مشعل راہ۔ پیارے بچوں، 15 شعبان کو عنایا جب اپنے گھر سے نکلی تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے گھر میں آتش بازی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ میٹھی چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں اور گھروں کو بھی سجایا ہوا ہے۔ عنایا سوچنے لگی کہ 15 شعبان کے دن ایسے اسراف کی کیا ضرورت ہے، اسی لیے وہ اپنے معلمہ کی تعلیمات یاد کرنے لگی۔ سورہ دخان میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہی یعنی اسی رات میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانتا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے متعلق جتنے بھی قضاء و قدر کے حکیمان اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں اسی عظیم الشان یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نکل کے ان فرشتے کے حوالے کیے جاتے ہیں جو خاص طور پہ انہی کام پر ان کو جو ہے معمور کیا ہوا ہے، یعنی جو چیزیں وہ عوام کے سامنے پیش کی جائیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتدا اور شب قدر پر انتہا ہوتی ہو۔ تو بات اب یہ ہے کہ جیسے ہی شب بارات کا دن ہوتا ہے 15 شعبان تو لوگ اس کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ ایک عقیدہ، مطلب بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے لیے ہم اس کو ایک جشن ہم منا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی دن کو اللہ پاک نے خاص نہیں کیا مگر وہ جو قرآن میں جس کا ذکر ہو، جیسے عید الاضحیٰ، عید الفطر، حج، زکوٰۃ کب دینی چاہیے، کب ہونی چاہیے، کب فرض ہے، کب واجب، رمضان کا مہینہ۔ اس کے علاوہ خود سے ہم کسی چیز کو خاص کریں تو یہ بدعت ہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر شب بارات کو 15 شعبان کو آتش بازیاں کرنا اور پھر اس کو اتنی دھوم دھام سے منانا، میٹھے چیزیں بانٹنا، یہ بالکل ہی بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ تابعین سے ہمیں ملتی، نہ تبع تابعین سے، یعنی کسی بھی دور سے ہمیں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب 15 شعبان کا دن ہو تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن مخصوص عبادت نہیں ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں کر لیں۔ روزہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن دھوم دھام سے اسراف کرنا، اور یہ تو قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی ہے، کئی جگہ پہ یہ روایات آئی ہیں کہ فضول خرچی سے اللہ پاک نے سخت منع بھی فرمایا اور اللہ پاک کو یہ سخت پسند بھی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ بعض ممالک میں اس دن کو بہت زیادہ ہی احترام سے منائے جاتے ہیں، خاص طور پہ اسکول میں، لیکن وہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی ایک ثقافت ہے۔ ثقافت اور بدعت میں کافی فرق ہے۔ ثقافت ہے کہ اس قوم کی، اس ملک کی کیا کیا جو ہے ثقافتی چیزیں ہیں، ثقافتی طریقے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اس کو رکھے سامنے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم خود سے اس کو رات میں آتش بازیاں کریں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا عنایا نے اپنی معلمہ کی تمام تعلیمات لوگوں کے سامنے سنائی اور لوگوں نے عنایا کا شکریہ ادا کیا اور عنایا اپنی اصلاحی سفر کو جاری رکھتے ہوئی روانہ ہوئی۔